जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है, कुछ बातें करनी है। सबसे पहले बात करेंगे बन्नू की। बन्नू में बहुत ज्यादा खून खराब हो गया। ये केपी के ये साइडें हैं बन्नू की, और ये सारी साइडें हैं ना केपी का जितना इलाका है, जहाँ पे जो पाकिस्तानी मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। बल्कि दो सूबे, एक सूबा तो पहले ही था जो बलोचिस्तान है हमारा, और दूसरा सूबा सूबा अब जो केपी के है। इसमें जो हमारे शोहदा, जो हमारे वर्दियों में जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, शोहदा हमारे जो बहुत सारे हो गए हैं अब तक, ये इनका पूरी कौम को अफसोस तो है, मुझे भी है, सबको है। आम पाकिस्तानी वो जो मार रहे हैं उनका भी अफसोस है बहुत सारा, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ठंडे दिल पे, ठंडे ज़हन से, दिल पे हाथ रख के आराम से सोचें तो समझ लगती है कि इसका असल में जिम्मेदार कौन है। इसका असल में जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पहले बलूचिस्तान काट के रखा पाकिस्तान से, और अब केपी के काट दिया है। और तजर्बात में अभी तक वो मुल्क का इस तरह हशर नशर होने के बावजूद अभी तक तजर्बात में लगे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग जो यहाँ पे तालिबान को लेके आए, ये वो जिम्मेदार है जिन्होंने केपीके का पूरा सूबा इलेक्शनों में तालिबान के हवाले कर दिया, वो जिम्मेदार है। इन मजते उठाने का किसी भी साइड पे, पाकिस्तानियों की मजते हों, पाकिस्तान की फौज की हों, किसी की नुकसान पाकिस्तान का है, ये सारे नुकसान के वो जिम्मेदार है। ये बन्नू में जो हुआ है, बन्नू में जो वज़ीर आला, जिन्होंने वज़ीर आला को पनाह दी, अपने पास छुपा के रखा, अपने केसों से, पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से उसको बचा के रखा। उसने कई दफा पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां बखेर के ऐसी टीवियों पे अभी तक बकवास करता है। वो कहता है मैं कैपिटल पे हमला कर दूंगा, सामने सारा खड़ा होकर कहता है। किनका बच्चा है, किन्होंने पाला हुआ है, किन्होंने वज़ीर आला बनाया है, किन्होंने ये सारा कुछ दिया। तो हम इधर बैठे, हमारे ये यूट्यूबर, हमारे ये सोशल मीडिया वाले, दूसरे मीडिया वाले इतने अल्फाजों से खेल रहे हैं। असल में पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि अल्फाजों से खेला जाता है। दूसरी बात हम करेंगे, बेनजीर कह रहा हूँ, बेनजीर मुंह से निकल जाता है जब भी मरीम नवाज का नाम लेता हूँ, तो मुंह से बेनजीर निकल जाता है। बहरहाल वो भी दिलेर औरत थी, ये भी दिलेर औरत है। मरीम नवाज शरीफ साहबा, इन्होंने आज एक तकरीर की है, बड़ी दबंग तकरीर की है, बड़े अच्छे आवाजों अल्फाज की सिलेक्शन की है, और बड़ा दबंग बोली है जैसे वो बोलती हैं। तो सारे लोग उसको सराह रहे हैं, हम भी सराह रहे हैं, ठीक है, बड़े अच्छा हुआ। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। बात यह करनी है कि हैरान इसलिए हूं कि मरीम नवाज साहबा की अब नींद खुली है। ये जजेस ने इंटरफेरेंस अब शुरू की है। जजेस ने तो इंटरफेरेंस की थी तो आपकी वो जो हुकूमत खत्म हुई थी तो आपका अब्बू को जहर दे दिया गया था, बकौल आप लोगों के, जैसे कि आप कहते हैं, जो सामने नजर जाता था। जजेस ने मुदाखलत की थी तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नीचे आए थे। जजेस ने मुदाखलत की थी तो आपको पाकिस्तान से बाहर जाने का इजाजत नहीं थी, आप कोर्ट्स में पेश होती थी, आपकी तरीक पड़ जाती थी, आपके फैसले नहीं होते थे, ना आपको बाहर जाने की इजाजत थी, ना नवाज शरीफ को अंदर आने की इजाजत थी। जजों की मुदाखलत से हुआ था। पाकिस्तान की इकॉनमी GDP 6 से गिर के माइनस में चला गया, ये जजों की मुदाखलत से हुआ था। मरीम नवाज साहबा, मैं आपको ये भी याद करवाता रहा हूँ, ये जो इलेक्शन अभी हुए हैं, इनके अंदर जो कुछ ये ड्रामेबाजियां हुई, अभी तक जो फैसले हो रहे हैं, 6 जजों ने लेटर लिख दिए। वो इमरान खान नामी टपोरी कहता है कि भी PTI के जजेस, उसने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, उसने खुद अपने मुंह से कहा PTI के जजेस। यहाँ पे किसी पार्टी ने अपने जजेस बना लिए, मुखालफ बंदा कह रहा है कि PTI के जजेस, आप खामोश। सारा कुछ होता रहा है, ये सारा कुछ होता हमारे नजर आ रहा है। मुल्क की तबाही फिर दोबारा हो रही है, मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा, आप खामोश। अब मेरा सवाल सिर्फ मरीम साहबा आपसे यह है कि अब आप बोलिए, तो क्यों बोलिए, हुआ क्या? पाकिस्तान के बंदे मर जाए, कोई परवाह नहीं, किसी को भी, आप समेत किसी को भी परवाह नहीं है। महंगाई से लोग खुदकुशियां कर लें। ये इतनी महंगाई जजों की मुदाखलत से हुई है। आपको उस वक्त बोलना चाहिए था जजों की मुदाखलत से ये महंगाई हुई है, जब आप लोगों को कह रहे थे कि महंगाई का बंदोबस्त हो जाएगा, ये होगा, हम ये कर देंगे, हम आपको ये फ्री कर देंगे, 200 यूनिट 300 यूनिट, ये जो ड्रामे आप कर रही थी, ये उस वक्त की बात है। उस वक्त आपको बोलना चाहिए था कि जजेस मुदाखलत कर रहे हैं और मुदाखलत से बाज नहीं आ रहे। अब सारा कुछ होने के बाद अब बताएं कि आपके किसी जाती किसी मसले पे
کسی دم پہ پاؤں آ گیا ججز کا، جس کی وجہ سے آپ بولی، جس وجہ سے آپ بولی ہیں، جو بھی وجہ ہو آپ کے بولنے کی، پر بولی تو ہے نا. یہ بھی تھوڑے دنوں تک پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دم پہ کیا پاؤں آیا ہے جو آپ کو بولنا پڑا ہے. آپ نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا. یہاں پہ جو آپ کے نون لیگ کے جو ورکرز ہیں، نظریاتی ورکرز، وہ پیٹ کے تھک گئے ہیں کہ کوئی سنوائی، کوئی ان کا بات سننے والی ہو، ان کو دلاسا ہی دے دے. یہاں پہ لوگوں نے اپنے طور پہ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی سارا دن ڈیبیٹس ہوتی ہیں، سارا دن لوگ بڑی بڑی گالی نکال رہے ہیں. آپ کو بھی، آپ کی حرکات کی وجہ سے بھی. آپ کو حکومت چاہیے تھی پنجاب کی، آپ کو مل گئی. آپ کے چاچا کو چاہیے تھی پاکستان کا پرائم منسٹر، وہ بھی مل گیا. آپ کو سب کو مل گیا. نواز شریف بنا یا نہیں بنا پرائم منسٹر، لیکن وہ کنگ میکر ہے. وہ اس کے پاس بھی بڑے عہدے ہیں، بڑا ہر چیز. اب پرائم منسٹر ملک کا اس کے پوچھے بغیر ہلتا ہی نہیں ہے. آپ اس کی بیٹی ہیں، آپ کو سب کچھ ملا ہے. عوام کو کیا ملا یہ بتائیں مجھے. اب یہ آپ ابھی ججز کے اوپر بولی ہیں، یہ تو آپ کو تب بولنا چاہتے جب وہ لگے ہوئے تھے، جب وہ کر رہے تھے سارا کچھ. اب کیا آپ تو کمپلیٹ کر لیا انہوں نے سب کچھ، ہر چیز کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہوا ہے. اور یہ جو ان سے آپ ڈیل بنا کے ہیں نا، یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ جو تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں نا 9 مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے، کیا کر لیں گے آپ؟ یہ ابھی یہ تھی کیا کہتے ہیں سنم جاوید، آپ کے سامنے آپ کی تباہی مچا کے آپ کو ذلیل کر کے بھی چلی گئی ہے. کتنی دفعہ بار آپ نے ریسٹ کرنے کو، یہ جو ڈرامے آپ کر رہے ہیں کہ ابھی عدالت نے چھوڑا، آپ ادھر سے ریسٹ کر لو کسی اور کیس میں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے اگر جرم کی ہے سب کے سامنے کی ہے، اس کو سزا آپ بھی دے سکتے تھے. کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ جو آپ کے الزام لگاتے ہیں، آپ ان پہ صحیح بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا صحیح انصاف کریں. یہ کتابیں پڑھی قانون کے اندر سے، یہ مریم نے جو کہا نا ضمیر کے فیصلے، یقین کریں بڑی دیر پہلے سے ہم کہتے ہیں یہ کہ ججز کو ضمیر، ایسے بے ضمیر جج ہے بھی بے ضمیر، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم ضمیر کے آواز سے کریں گے. ایک بے ضمیر آدمی جب کہے گا کہ میں ضمیر کی اپنی آواز پہ کروں گا، تو 10 منٹ کے اس کا سان ہاتھ لے کے وہ بتا رہا ہے کہ جو میں اندر سے گندا ہو چکا ہوں، جو میرے اندر کتا ایک داخل ہو گیا اپنے ملک کو بھونکنے اور کاٹنے کے لیے، میں وہ بن چکا ہوں، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں. اس کا مطلب ترجمہ یہ بنتا ہے. یہ بات صحیح ہے، ہم بڑی دیر سے شور کرتے ہیں. جب ہم شور کر رہے تھے آپ کو تو اس کو یاد بھی نہیں تھا. آپ تو اپنی حکومتیں لینے کے چکر میں تھی. حکومتیں آپ نے لے لیں، ٹھیک ہے جی، چچا بھی بن گئے، سارے کنٹرول لے لیا ہر چیز. اب اور وہ 9 مئی والے کہتے ہیں نہیں چھوڑنے، وہ کدھر ہیں؟ بچوں کے لاشیں اٹھا کے ہم اپنے لے آ رہے ہیں وہاں سے، وردی میں لپٹی ہوئی لاشیں. اور جو مار رہے ہیں وہ آپ لے کے ہیں. ادھر بھی آپ ہیں، ادھر بھی آپ. مرنے والے بھی آپ ہیں، مارنے والے بھی آپ ہیں. اب ہمیں کون سا پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کون سا پڑھا ہے. بہرحال فیملی فلانا ٹمکانا، یہ سب باتیں ہیں. یہ ابھی جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ جو بائیڈن ہے اس کے ساتھ اس کی عمران خان کی نہیں بنتی. اور جو ٹرمپ ہے ڈرامے باز، اس کے ساتھ بنتی ہے بہت سارے، کیونکہ وہ ایک ہی گھر کے بندے ہیں، ایک خاندان کے بندے ہیں. اور ان کے پیچھے فنڈنگ بھی ایک ہی جگہ سے آتی ہے، سب کو ایک ہی جگہ سے چلتا ہے. اور سارا سسٹم ان کے تھنک ٹینک بھی ایک ہی ہیں. بائیڈن کی حکومت اگر چلی جاتی ہے، جو کہ چلی جانی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کی حکومت ایک مثال آ جاتی ہے، آپ کا باپ بھی عمران خان کو نہیں روک سکے گا. وہ اندر سے آپ کو چپڑے مار مار کے باہر نکلے گا آپ کے سامنے، اور آپ وردیوں میں کھڑے ہو کے دوڑے لگائیں گے. ہم نے کئی دفعہ آپ کی دوڑیں دیکھی ہیں. یہ جو 9 مئی ہے، 9 مئی کیا تھا؟ آپ کی دوڑیں تھی. 9 مئی آپ کی دوڑیں تھی، آپ پہ چڑھا تھا نا، وہ آپ کی دوڑیں تھی. آپ کی دوڑیں ہم نے کئی دفعہ دیکھی ہیں. اس کو لگوا چکا ہے، اب بھی لگوا رہا ہے. اب بھی وہ آپ کے اوپر بھونک رہا ہے، شوق سے بھونک رہا ہے، وہ دبا کے بھونک رہا ہے. آپ اس کی اب بھی سن رہے ہیں. اس طرح آپ نے چلتے رہنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر وہ ٹرمپ کی حکومت آ گئی، عمران خان وہ جوتے مارے گا فوج کو، وہ جوتے مارے گا جو بنتے ہیں فوج کے کھانے، اور ان کے لیے بنتے ہیں. یہ ان کے اوپر کوئی کسی میں رحم نہیں آنا چاہیے. ان کو آپ کے اوپر رحم نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا. جب بھی مارشل لگی ہے، عوام کے اوپر فوج کو رحم نہیں آیا. یہ عوام ہی ہے کہ ہماری فوج زندہ باد، فلانا پاک فوج کو سلام. یہ عوام یہ کرتے، یہ عوام کا ہی حوصلہ ہے. آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے. آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ یہ ججز کا کام نہیں ہے، یہ ہماری تنصیبات پہ ہوا تھا، یہ ہمارا فوجی یہاں پہ قوانین لاگو ہو گیا، ہمیں خود سزا دیں گے. سزائیں سنا کے اب تک ان کی سزائیں کتنی کٹ چکی ہوئی نہیں تھی. اب وہ لوگ جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ بے قصور رکھا ہوا ہے، تو آپ کی تو اتنی بولتی بند ہے کہ آپ آ کے پریس کانفرنس کر کے بتا دیں کہ یہ بے قصور کہہ رہے ہیں، ان کے یہ قصور ہے. اب قصور جتنے مرضی ہوں، جو مرضی آپ کے سامنے ہو، آپ تو پورا سال میں یہی سناتے رہے نا، 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے یہ کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو اب جا کے ہمیں سمجھ لگی ہے سال گزرنے کے بعد کہ آپ بکواس کر رہے ہیں.
آپ بالکل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سارا کوئی ڈرامہ آپ نے کیا ہے. یہ جتنا ملبہ تھا مہنگائی کا جو آپ پہلی غلطی کر چکے تھے, اس غلطی کا سارا ملبہ سارا گند آپ نے اٹھا کے شفٹ کرنا تھا کسی اور کے سر میں. آپ کے ساتھ پی 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 پاکستان پیپل پارٹی وہ اس کی بھی سر سیٹ ہے, ایم کیو ایم کی بھی سر سیٹ ہے, باپ کی بھی سر سیٹ ہے, آپ کے ساتھ سب کی ایک نئی سیٹ. تو ان بیوقوف نون لیگ والوں کو سیٹ نہیں ہے. ان کے اوپر آپ نے اتنا ملبہ ڈال دیا کہ یہ اب قومی ترانے گاتے پھریں گے. مریم اب اٹھی ہے, تقریریں کر لو جو مرضی کر لو, اب آپ کی قسمت وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے. پھر آپ آئیں گے, ہم پھر آپ کو ویلکم کریں گے, پھر آپ کو ملنے بھی جایا کریں گے. آپ بے شک آپ جب بڑے برے حالات ہوں گے پھر تو آپ مل لیں گے. جو ہی آپ کو بلاوا بھی آ جائے گا نا, فوٹو سیشن کے لیے لوگ آئیں گے, تو اس وقت پھر آپ ہمیں کوئی لفٹنگ کروائیں گے, تو ہم پھر بھی ایسے چلتے رہیں گے. کیوں؟ آپ نے ملک کے لیے کام کیا اچھے, تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, کیونکہ ملک کی خیر خواہی کرتے ہیں. لیکن یہ خیر خواہی کیا کی ہے؟ کس کی خیر خواہی کی ہے آپ نے؟ اپنی پارٹی کو تباہ کر لیا, اپنے ورکرز کو ناراض کر لیا ہے, سارا بیڑا گرک کر لیا ہے. اب آپ تقریر جھاڑ کے ہمیں بتا رہی ہیں ججز یوں نہ کریں تو فلاں. او بی بی ججز اب نہیں شروع ہوئے, وہ جو ثاقب نثار تھا, ثاقب نصور, وہاں سے شروع ہوئے ہیں. جب آپ آئی تھیں آپ کو ٹھیک ہے جی, وہ جو بڑا گھر ہے اس سے آپ کی ڈیل ہوئی نا, ان کو کہتے ہیں ججز کا کیا مسئلہ, ان کے گھروں کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے, وہاں جا کے بیٹھتے. آپ کے پاس کوئی ورکر ہے, اتنے بھی نہیں تھے کہ ان کے گھر کے باہر وہ پلے کارڈ لے کے بیٹھ جاتے. آپ کے گھر کے باہر تو یہ لندن میں بھی دما چوکڑی اور پاکستان میں بھی دما چوکڑی, اور وہ بھی ان کو پیچھے بھی کھلاتے رہے. یہ بھی عجیب و غریب, اس میں بڑی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, میں نہیں کرنی چاہ رہا. بہرحال مریم صاحبہ ویلے دی نماز تے کوئلے دن ٹکرا, چڑ پیڑ ہوں تو پکی ہار نو. بڑی پنجابی کے بڑی بڑی ایسی مسالے ہیں, بہت ساری مسالے آپ پہ لاگو ہو رہی ہیں. خوشی ہوئی ہے جو آپ نے الفاظ بولے ہیں, لیکن آپ نے ایسے بس تھوڑا سا نا 1 سال لیٹ بولے ہیں, 2 سال لیٹ بولے ہوں گے, زیادہ نہیں لیٹ ہوا, بلکہ ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہے. بہرحال دیکھیں اب کیا بنتا ہے, شور کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اب آپ کے سڑکوں پہ آنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. آپ پریکٹس اپنی جاری کر دیں, آپ کو بھی سمجھ لگ گئی, اس لیے آپ بول رہی ہیں. دوستوں پاکستان کے لیے دعا کریں, میں بھی کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.